لا إله إلا الله محمد رسول الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ ابو بکر سجاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. انشاءاللہ آج کا درس سورۃ الحجرات کے اوپر ہے اور اس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی. ان کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ کا خوف اختیار کرو، خوف خدا پیدا کرو. یقیناً سب کچھ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور سننے والے ہیں. اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور انہیں اس طرح آواز دے کر نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ناظرین کرام، یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات تھیں اور آج کا درس انشاءاللہ انہی آیات سے شروع کیا جا رہا ہے. سورۃ الحجرات قرآن مجید کی بہت عظیم الشان صورت ہے اور اس کی 18 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے. قرآن مجید کی صورتوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر صورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا یہ صورت مکی ہے یا کیا یہ صورت مدنی ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو اہم ادوار، مکی دور جو ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور تھا اور مدنی دور جو ہجرت مدینہ کے بعد کا دور تھا. تو جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ مکے کے اندر ہی نازل ہوئی ہوں، اور جو صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ مدینہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہوں. ہو سکتا ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں لیکن ان کو مدنی صورتیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی صورتوں کی دو بنیادی جو ہے وہ تقسیم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سیرت نبوی اس کو دو اہم حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور مشکل دور تھا، مکی دور، جس کے اندر مشکلات تھیں اور شروع میں اسلام کا نام لینا ہی مشکل تھا، اور پھر اس دور کے اندر عقائد، ایمانیات اور بنیادی عبادات کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی گئی. اس کے بعد مدنی دور کہلاتا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اور اس کے اندر جن ہدایات کی ضرورت تھی یہ صورت انہی ہدایات سے متعلق ہے. تو گویا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں سوشل لائف کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، ان بنیادی تعلیمات کا ایک خلاصہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. بنیادی طور پر اس صورت کے اندر میں پہلے اس کا ایک پریویو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اہم کیا تفسیری اصول، تفسیری جو ہے وہ نکات اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے. تو یہ تقریباً 10 اہم نکات ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے بحیثیت مسلمان، جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے. تو یہ 10 سنہری اصول ہیں. سب سے پہلی چیز کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ پہلا نقطہ اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا جو ہے وہ ذکر ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کی مجلس اور آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت کے لیے جب بھی ہم روضہ اقدس پر حاضری دیں یا جب ہم حدیث بیان کریں، حدیث کو سنیں، تو وہی ادب و احترام ہمارے سامنے ہونا چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب بیٹھے ہیں۔ اگرچہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ایک عظمت اور جو ہے تقدس وہ بہرحال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے اگلا جو نقطہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو خبر کی تحقیق یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً اس دور کے اندر سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کہ بعض دفعہ غلط خبر سے کتنا فساد جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت اہم ہدایت بالخصوص آج کے دور کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اصلاح بین المسلمین، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، فاصلحوا بینہما، کہ ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اور اس کے بعد وہ اخلاقی خرابیاں جو ہمارے اندر آ سکتی ہیں اور جو ہمارے درمیان نفرت کا، بغض کا، کینے کا سبب بن سکتی ہیں اور جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، ان خرابیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر فرمایا گیا کہ بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو نک نیمز کے ساتھ نہ بلاؤ، جو ہے اور جو ہے برے القاب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہ بلاؤ، اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو یہ اخلاقی خرابیاں ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انسانی مساوات کا ذکر ہے کہ دنیا کے تمام انسان اللہ کی نظر کے اندر برابر ہیں۔ اصولاً سارے انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کلکم آدم و آدم من تراب، آدم علیہ السلام، پوری نسل انسانیت جو ہے وہ ایک والد اور ایک والدہ سے اس کی نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی، تو یہ سب گویا کہ ایک ہی قبیلہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تقوی کا معیار جو ہے وہ بتایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں فضیلت کا جو معیار ہے وہ ایتھنیسٹی نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، وہ قومیت نہیں ہے، وہ کوئی منصب یا عہدہ نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان کی ایک ظاہری کیفیت ہوتی ہے اور ایمان کی ایک حقیقی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ تو مومن اور مسلم کے فرق کو جو ہے وہ بتایا گیا، اور ایک پیغام دیا گیا کہ اسلام کوئی رسمی دین نہیں ہے کہ ہم اپنا نام مسلمان رکھ لیں یا ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو بس ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہے ہونا ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، کچھ جو ہے عملی زندگی کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ وہ ایک ہے زبانی جمع خرچ اور زبانی جو ہے وہ کلمہ پڑھنا، اور ایک ہے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنا اور جو ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو یہ 10 اہم اصول تھے۔ انشاءاللہ آج کے درس قرآن کے اندر ان اصولوں اور ان تفصیلی نکات پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، مفسرین نے اس کو سورۃ الاخلاق بھی کہا ہے، اس کو سورۃ الآداب بھی کہا ہے، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر کچھ بہت اہم جو ہے وہ ہدایات دی ہیں۔ اور یہ غور فرمائیے کہ اس کا جو دور ہے وہ مدنی دور ہے، جب جو ہے عقائد کے بعد، ایمانیات کے بعد اور عبادات کے بعد ضرورت تھی کہ مسلم کمیونٹی کو ایسی ہدایات دی جائیں کہ جو سوشل ریفارمز کی حیثیت رکھتی ہوں، جن کے اندر ان کا اخلاق، ان کا کریکٹر، ان کا جو ہے امیج معاشرے کے اندر وہ بہتر ہو۔ اور یہ چیزیں ضروری تھیں۔ ہر انسانی معاشرے کے اندر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو الحمدللہ عقیدہ اور کلمہ طیبہ یہ تو انسان پڑھتا ہے اور اس کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آدمی نے جو ہے دل کے ساتھ اس جو ہے عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور پھر زبان سے اس کا اقرار کیا، اور یہ وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد
سب سے پہلا فریضہ عبادات کے اندر نماز ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز بمشکل اس کے اوپر 10-15 منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں، امام کے پیچھے بھی آپ پڑھیں گے تو 10 منٹ اوسطاً جو ہے وہ لگتے ہیں، ظہر کی نماز اسی طرح 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر، عصر، اور یہ پورے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں بمشکل 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد روزے ہیں تو وہ سال کے اندر 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی حالت کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جاب پر جا سکتے ہیں، بزنس کے اندر جا سکتے ہیں، دنیا کے امور نمٹا سکتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کا کوئی وقت جو ہے وہ نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، وہ سال میں 1 دفعہ دینی ہے، اور بس سال میں اپنا کلوزنگ، سال کے اینڈ پر اپنے کلوزنگ بیلنس اس کے اوپر کیلکولیشن کر کے 2.5% کے حساب سے ہم نے اپنا وہ پیمنٹ جو ہے وہ کر دینی ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کا کوئی وقت نہیں لگتا۔ اور حج تو ہے ہی زندگی میں 1 دفعہ، ونس اے لائف ٹائم، انسان کی 60-70 سال کی زندگی ہے تو، اور ایکچول حج وہ 5 دنوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 5 بنیادی ارکان اسلام، ان کے اوپر ہمارا وقت وہ بمشکل بہت کم جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، اور یہ کوئی اسلام مشکل نہیں ہے کہ آدمی اس کو یہ سمجھے۔ حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینی ہے، روزے سال کے اندر 1 دفعہ رکھتے ہیں، اور اس دوران ہم اپنے معمولات بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نماز ہوگی دن کے اندر 2-2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ صرف ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد جو انسان کی زندگی ہے، آپ 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر دوڑائیں، انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اپنے گھر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ تو اس تعلق کے اندر اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ صورت الحمدللہ ہمیں اس بارے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی آ گئے۔ تو سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ یہ ایک بہت اہم ہدایت ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ ہمارا جو خالق اور مالک ہیں اللہ رب العالمین، اس کو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کو پیش نظر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، وہ بعد کی چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے ایک بیسک ہدایت ہے کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے، وہ جس ملک میں بھی رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھے اور اس کو ترجیح دے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب ایک مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو ہمارے لیے ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو سر آنکھوں پر جو ہے وہ رکھا جائے۔ ہاں انسان مجبور ہو جائے، کوئی قانونی مجبوری ہے، کوئی انسان ویسے مجبور کر دیا گیا، عمل نہیں کر سکتا، رخصت دے دی گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا اصول بھی جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ رب کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اصول بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب شرعی حکم ایک موجود ہو تو ہم اپنی رائے کو شرعی حکم کے تابع کریں، نہ کہ یہ کہ شرعی حکم کو اپنی رائے کے تابع کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اپنی تعویلات کے مطابق جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلا چیز جو ہے وہ ملتی ہے، اور بالخصوص اس کے بعد دوسرا نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا احترام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑی محسن ہستی ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، لہذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے وہ کریں۔
یہ اگرچہ آیت بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور کے ساتھ لگتی ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوں یا آپ کو بلانے کے لیے بدو لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آداب کا نہیں پتہ تھا، وہ باہر سے ہی آ کر جو ہے وہ آوازیں نکالتے تھے، یا محمد اخرج الینا، کہ محمد ہمارے لیے باہر نکلو، ہم سے بات کرو۔ تو یہ جو انداز تخاطب تھا، یہ تو خطاب کا جو انداز تھا، بلانے کا جو انداز تھا، یہ بدوانہ انداز تھا۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہمارے لیے سب سے محترم ہیں، تو لہٰذا آپ کا ادب اور احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہی آیت ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے روضہ اقدس کی زیارت کی ہو تو یہی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ روضہ مبارک پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے روضہ مبارک پر جب ہم حاضری دیں تو اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ادب اور احترام کے ساتھ، گویا ایسی ہی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں، تو وہی ادب و احترام کے ساتھ ہم وہاں پر روضہ اقدس پر درود و سلام جو ہے وہ پیش کریں۔ اس کے بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو ہم احترام کے ساتھ، جب بھی کوئی بندہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اور جب جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے۔ یہ آپ کے نام کا پروٹوکول ہے، یہ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ عظمت اور احترام ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو مذاق میں آپ بیان کریں، بلکہ وہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ بڑی جو ہے احترام کے ساتھ حدیث مبارکہ کو بیان کیا جائے، یا اگر درسی حدیث ہو رہا ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے خطبے میں، درس میں، تو اس کے اندر بھی حدیث کو ادب کے ساتھ جو ہے وہ سنا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ حدیث لکھتے تھے، انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی موطا امام مالک، تو وہ جب لکھتے تھے حدیث قلم بند کرتے تھے تو لکھنے سے پہلے وضو کرتے، اپنے اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ لکھتے تھے۔ تو یہی ادب اور احترام، جس طرح ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور باوضو ہو کر اور جو ہے پورے آداب کے ساتھ، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث کی بھی کچھ آداب ہیں، تو لہٰذا ان آداب کے اندر ادب اور احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگرچہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعظیم کا جو ہے وہ ذکر ہے، لیکن اس سے ایک عموماً احترام کا سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں، جو اپنے سے بڑے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہوں، چاہے ہمارے بڑے ہوں، اکابرین ہوں، علماء امت ہوں، تو ان کا بھی ادب اور احترام، یا اپنے میں سے کوئی بھی بزرگ ہے عمر میں جو ہم سے بڑا ہے تو اس کا بھی احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ ملتا ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بھی مجلس کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی، لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بزرگ یا بڑی عمر کا آدمی رائے دیتا تو آپ کہتے کبر کبر کے یہ جو بزرگ ہیں ان کو پہلے بات کرنے دو، ان کو تو یہ ادب اور احترام جو ہے وہ اپنے سے جو بڑے عمر کے اندر ہوتا ہے، چاہے آدمی کے والدین ہوں، چاہے آدمی جو ہے کوئی بھی بزرگ ہو، بڑی عمر کا ہو، تو اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بزرگ کا، کسی بڑی عمر والے کا احترام کرتا ہے اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی بڑی عمر کی وجہ سے، تو جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دیں گے کہ وہ اس کی عزت اور احترام جو ہے وہ کرے۔ تو لہٰذا یہ سوسائٹی کے اندر عملی طور پر یہ ہمیں ہدایت جو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جو بھی عمر میں بڑا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منسوب ایک جو ہے وہ واقعے کا بھی ذکر ہے کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیسے جو ہے ادب اور احترام جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے اندر کیسے اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے جو ہے ان کو آگے سے وہ ایک صحابی نے فرمایا کہ جو ہر جو عمر میں بڑا ہے اس کو اپنے والد کی جگہ پر رکھو،
اور ہر شخص جو عمر میں تم سے چھوٹا ہے اس کو اپنی اولاد کی جگہ پر جو ہے وہ رکھو. وہی ادب و احترام جو آپ اپنے والدین کو دیتے ہو, ہر بزرگ, ہر بڑی عمر کے آدمی کو وہی ادب اور احترام دو, اس لیے کہ وہ بھی کسی کا والد ہے, کسی کا وہ بڑا ہے, تو اس کا ادب اور احترام ضروری ہے. اور جو تم سے عمر میں چھوٹا ہے اس کا بھی ادب اور احترام کرو. جس طرح اپنی اولاد کو انسان محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, پیار اور شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ رکھتا ہے, بالکل اسی طرح ہر بچہ جو کسی نہ کسی کی اولاد ہے تو اس کے بھی والدین ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی عزت اور احترام ہو, تو یہ اس کے ساتھ اس کو پیار اور محبت ملے. تو وہی ادب و احترام ہمیں جس طرح اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس طرح ہر بچے کو جو ہے وہ دینا چاہیے. اسی طرح جو عمر میں انسان کی برابر ہے اس کو اپنے بھائی کے درجے پر جو ہے وہ رکھا جائے. جس طرح آدمی اپنے بہن بھائیوں سے جو ہے وہ اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا ہے, تو بالکل اسی طرح ہر عمر میں جو آپ کا کلیگ ہے, ورک کلیگ ہے, کوئی اور جو ہے آپ کی عمر میں آپ کے برابر ہے, تو اس کے ساتھ ویسا ہی برادرانہ رویہ اور اچھا رویہ جو ہے وہ اختیار کرو. اس سے ایک اہم اصول پہلی آیات, ابتدائی جو آیات ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احترام, رسپیکٹ, الدین کلہ ادب, دین از آل اباؤٹ رسپیکٹ. دین جو ہے وہ ادب اور احترام کا نام ہے. اللہ کا ادب, اللہ کے رسول کا ادب, اور صحابہ کرام کا ادب, اہل بیت کا ادب, ائمہ دین کا ادب, والدین کا ادب, بزرگوں کا ادب, بڑوں کا ادب جو ہے, تو یہ ادب اور احترام, چھوٹوں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو اور ان کے اچھے آداب جو ہے وہ سکھاؤ. تو یہ دین جو ہے وہ ادب اور احترام کا کلچر ہمیں سکھاتا ہے, احترام انسانیت سکھاتا ہے. قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے انسانیت کو ادب اور احترام دیا, رسپیکٹ دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر انسان ریگارڈلس آف دیئر ایتھنیسٹی, چاہے وہ کسی بھی کلچر سے, زبان سے, مذہب سے تعلق رکھتا ہے, بحیثیت انسان وہ ایک ڈیزرو رکھتا ہے عزت اور ادب اور احترام سے پیش آنے کا. تو ہمیں وہ رویہ اپنانا چاہیے, انسانوں کا احترام, اسی طرح بڑوں کا احترام, خواتین کا احترام, وہ بھی بالخصوص ہمارے دین کے اندر خیرکم خیرکم لأہلی, انسان کا اپنے فیملی کے ساتھ احترام. اسی طرح جو ہے وہ ملکی قوانین کا احترام. اسی طرح جو ہے یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے. کسی کو ستانا, چاہے وہ جانور بھی ہے, تو وہ ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ادب اور احترام کا کلچر آف رسپیکٹ, یہ ہمارے دین کے اندر اس کی بڑی اہم تعلیمات ہیں اور ان کا جو ہے وہ ذکر ہے. اور اس صورت کی ان آیات سے ہمیں یہ سبق جو ہے وہ ملتا ہے کہ احترام کا کلچر ہمیں جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو ہی آپ کے کانوں میں خبر پہنچی اور آپ نے آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اس لیے کہ ہر خبر سچی نہیں ہوتی, اور ہر خبر کا پھیلانا اور ہر سچ کا پھیلانا بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض دفعہ سچ بھی پھیلانا وہ فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارے دین کے اندر پہلی بات تو یہ ہدایت کی گئی کہ پہلے تحقیق کر لو کہ کیا اس خبر کو پھیلانا, کیا یہ خبر صحیح ہے بھی کہ نہیں, اور کیا اس خبر کو پھیلانا بھی ضروری ہے کہ نہیں. مولانا رومی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی انسان اپنی زبان کھولے, گفتگو کرے, تو انہوں نے گفتگو کے 3 آداب جو ہے وہ بتائے ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا جب آپ اپنی زبان کھولتے ہیں, منہ کھولتے ہیں, اس سے پہلے یہ سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کہنے والا ہوں کیا یہ بات سچی ہے یا کیا یہ بات جھوٹی ہے. کیا مجھے 100% شیور ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اگر تو آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے, پھر آپ وہ بات کریں. لیکن دوسرا دروازہ, دوسرا اصول کہ کیا اس سچ کو بتانا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہر سچ کو پھیلایا جائے اور اس کا اشتہار بنایا جائے. بہت ساری سچی باتیں ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں, وہ ہماری پرسنل لائف ہے, وہ دوسروں کی پرسنل لائف ہے, اور ہم وہ سچ کو جو ہے وہ پھیلانا ضروری نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ سچ اس سے اگر فساد پیدا ہوتا ہے, جھگڑا پیدا ہوتا ہے, تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے. اور اس پر جو ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ میں الفاظ کا جو چناؤ کر رہا ہوں کیا یہ میرے الفاظ کی جو سلیکشن ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اس 3 جو ہے اصولوں کے اوپر اگر آپ کی بات پوری اترتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس بات کو آگے پھیلائیں. تو یہ اس وجہ سے آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے
کہ خبریں بنتی ہیں اور پھر خبریں پھیلائی جاتی ہیں، خبریں گھڑی جاتی ہیں اور پھر خبروں کو پھیلا کر فساد جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ خبر کی سب سے پہلے تحقیق ضروری ہے کہ کیا سچی ہے بھی کہ نہیں، اور اس کو آگے بغیر تحقیق کے پھیلانا یہ گناہ ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے۔ ہر سنی سنائی بات، ہر بات جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی، اس کو آگے فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، آدمی کو رسپانسبل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ابھی درس کا سلسلہ جاری ہے، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد کالز بھی اوپن ہوں گی، آپ اپنا کوئی سوال بھی درس سے متعلق جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورۃ الحجرات کی تفسیر اور اس موضوع پر درس جو ہے درس قرآن آپ کے سامنے جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی کالز بھی اوپن ہیں، اگر آپ درس سے متعلق یا کوئی عمومی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ کال کے ذریعے اس پروگرام کے اندر شرکت فرما سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر جو میں تفسیری نکات بیان کر رہا تھا، درس سے پہلے ادب و احترام، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام، اور عمومی ادب اور احترام کا کلچر، اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ خبر کی تحقیق اور بالخصوص سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے خبر کو پھیلانا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو وہیں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی انسان کوئی بات کہتا ہے، زبان سے کوئی کلمہ کہتا ہے، تو اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے، ایک نگران مقرر ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو انسان کو واچ کر رہے ہیں، ایز اے وٹنس ان اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک جو ہے ہمیں اتمام حجت کے لیے کہ 2 گواہ ہمارے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو جو بھی ہم زبان سے کلمہ کہتے ہیں تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے دل کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک انسان ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کرے۔ تو دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے، اس پر تو مواخذہ نہیں، خود بخود نہیں لانا چاہیے۔ اگر کوئی آتا ہے تو شیطانی وسوسے آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، دعا کیجئے، اللہ کی پناہ کے اندر آئیے، انشاءاللہ وہ وسوسے دور ہوں گے۔ ان کو دل میں جگہ نہ دیں۔ کوئی بلا ارادہ آ جاتے ہیں تو ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان کیا زبان سے کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، تو انسان جنت کے اندر اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور بعض دفعہ زبان سے انسان کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر، انسان کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور انسان جہنم کے اندر اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز ان کی زبان ہوگی۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر، آگ کے اندر کس وجہ سے جائیں گے؟ وہ اپنی زبان کی بد زبانی کی وجہ سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو معطر رکھیں۔ کلمہ یہی زبان ہے، ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں،
اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کتنا جو ہے انسان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہی زبان اس کو ہم بد زبانی کے طور پہ استعمال کریں گے، گالی گلوچ کے طور پر استعمال کریں گے، تو یہ کتنی بڑی آدمی کے لیے جو ہے اخروی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کے لیے جو ہے بد زبانی، اس کے بد اخلاق کی وجہ سے اگر لوگ بات کرنا چھوڑ دیں تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بد نصیبی اور محرومی ہے۔ تو بالخصوص آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، اور کیا اس سچ کو پھیلانا ضروری ہے کہ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ سلم الناس، دوسرے انسان جو ہے وہ محفوظ ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے زبان سے، ہمارے عمل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اذیت جو ہے وہ محسوس کریں۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ فسادی لوگوں کی پیروی نہ کرو، جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر تو ان کی اتباع نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت کی نعمت ہے کہ جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر انسان کو قدر آتی ہے، اور دوسری چیز فارغ وقت، سپیئر ٹائم، جو فرصت کے لمحات ہیں، وہ بھی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر ہم اپنے فرصت کے لمحات کو فضول ویڈیوز کے اندر دیکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر وقت صرف کر دیتے ہیں، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی بات آئے تو ہمیں 10 منٹ تلاوت کا وقت نہیں ملتا، اور دوسری طرف سوشل میڈیا دیکھنے کی بات ہو تو ہم ہر وقت ہر مجلس کے اندر جو ہے ہر آدمی اپنے موبائل پہ، اسمارٹ فون پہ مصروف ہوتا ہے، اور حد سے زیادہ وقت جو ہے وہ دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے، موبائل استعمال کرنا اچھی چیز ہے، اس کا مثبت استعمال کیا جائے۔ اسی سے الحمدللہ قرآن کی ایپس موجود ہیں، تفسیر کی ایپس موجود ہیں، احادیث کی ایپس موجود ہیں۔ ہم ان کے ذریعے اپنے ہر وقت کہیں نہ کہیں جو ہے صرف ایک ٹچ آف بٹن کے اوپر ہم جو ہے اسلامی تعلیمات تک ہماری ایکسس ہو سکتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ مسجد میں یا پہلے کہیں آپ کو ہر جگہ مصحف ساتھ رکھنا پڑتا تھا، جو لوگ حافظ نہیں ہوتے تھے اب وہ اپنی موبائل کھول کر کہیں بھی جگہ جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت آسانیاں آ گئی ہیں، تو اس کو مثبت استعمال کیا جائے۔ تو سوشل میڈیا بھی الحمدللہ ایک بہت اچھی چیز ہے بنیادی طور پر، کہ ہم اس سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ایک میسج پوری فیملی کو چلا جاتا ہے، سب دوستوں کو چلا جاتا ہے، کمیونیکیشن میں آسانی ہو گئی ہے، ویڈیو کالز اور جو ہے آدمی کانفرنس کال، اور کتنی سہولتیں ہمارے لیے ہو گئی ہیں کہ ہم ایسے لگتے ہیں جیسے ہم ساتھ والے کمرے میں جو ہے وہ ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی یعنی ایک ایجاد ہے، تو اس کا اچھا اور مثبت استعمال ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہماری فیملی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور آدمی کے لیے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ آسان ہو گئی ہے، علم دین کو سیکھنا اور سکھانا آسان ہو گیا ہے، دعوت دین کو سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کا مثبت استعمال ہے، تو ہم اس کا مثبت استعمال کریں۔ اور بالخصوص جس آیت کے اندر ہدایت کی گئی کہ جب بھی جو ہے کوئی خبر ہم تک پہنچے تو اس کی پہلے تحقیق کی جائے، بلا وجہ خبر کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایک بات 10% سچی ہو، لیکن جب ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر آگے لوگ اس کو سنتے ہیں، پھر اس کو آگے مزید اس کو پھیلاتے ہیں، تو بعض دفعہ بات سے بتنگڑ بن جاتا ہے، بعض دفعہ نمک مرچ لگتے لگتے بات کوئی اور ہوتی ہے، اور آگے اس کا جو حلیہ دوسروں کے سامنے امیج آتا ہے وہ کچھ بہت نیگیٹو آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر خبر کو پھیلانے کے اندر بہت احتیاط کی جائے، یہ بہت حساس جو ہے وہ چیز ہے۔ بعض دفعہ غلط خبر سے فساد بھی پھیل سکتا ہے، کسی کو نقصان بھی جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسلام کی بہت اہم تعلیم ہے جو آج کے دور کے اندر بالخصوص ہمارے لیے، ہر آدمی کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو ہمیں ان اصولوں کو ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیمات جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو اصول اس صورت کے اندر تفسیری اصول ہمیں ملتا ہے وہ ہے اصلاح بین المسلمین۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا جو رول ہے وہ فائر بریگیڈ کا رول ہونا چاہیے،
جس طرح آگ کہیں پر لگی ہے تو ہم آگ کو بجھانے والے بنیں، نہ کہ یہ ہے کہ ایک کے پاس جائیں اور دوسرے کے خلاف بھڑکائیں، اور دوسرے کے پاس جائیں اور پہلے کے خلاف جو ہے وہ بھڑکائیں، اور وہ فساد مزید پھیل جائے، وہ فساد کی آگ پھیلتی چلی جائے۔ تو یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کا کام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے سے افضل ہے؟ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بہت نیک اور مبارک عمل ہے۔ اور جن بندوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس طرح میڈییشن کا رول ادا کر سکتے ہیں، چاہے فیملی کے اندر ہو، چاہے سوسائٹی کے اندر ہو، چاہے نیبرہڈ کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، تو یہ رول اپنانا چاہیے۔ یہ بہت اجر والا جو ہے وہ عمل ہے۔ والصلح خیر، کہ صلح کے اندر ہمیشہ بہتری ہے، اور بہت دفعہ جو ہے وہ معاملات، وہ بعض دفعہ بات چیت سے، کمیونیکیشن سے اور غلط فہمیوں کی دوری سے بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور لڑائی جھگڑا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ناراضگی یہ کوئی اچھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ دشمن سے بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، لا تمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ تو یہ ہے کہ حد المقدور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کہیں دو بھائیوں میں ناراضگی آ جاتی ہے، دو گروہوں میں ناراضگی آ جاتی ہے، دو جماعتوں میں ناراضگی آ جاتی ہے، تو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ایک میڈییشن کا رول ادا کریں، اس کے اندر اصلاح کا کام کریں، دونوں چیزوں کو، دونوں طرف جو ہے وہ ان کو ٹھنڈا کریں، اس آگ کو، فساد کی آگ کو بجھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو یہ ہے ہمارا رول۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حسد شروع ہو جاتا ہے، بغض شروع ہو جاتا ہے، ذاتی دشمنی اور ذاتی انتقام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بدلیں، بغض کو جو ہے صاف دلی کے ساتھ جو ہے، اور اسی طرح نفرت کو محبت کے ساتھ بدلیں، کشادہ دلی کے ساتھ، اوپن مائنڈ، اوپن ہارٹ، اس کے ساتھ ہم جو ہے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کریں۔ اور بدقسمتی سے جب ان چیزوں پر کام نہیں ہوا، اصلاح امت کا کام نہیں ہوا، تو امت مسلمہ کے اندر ایک فرقہ وارانہ کلچر جو ہے وہ پیدا ہو گیا، مذہبی فساد اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہوا۔ ہر ایک نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افتراق و انتشار معاشرے کے اندر، امت کے اندر آ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے اور انتشار کے اندر نہ پڑو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ بے شک جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور گروہ بن گئے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا کام بعثیت مسلمان اصلاح کا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل ایمان کو دیکھو گے باہمی محبت کے اندر، وتراحمہم، باہمی رحم دلی کے اندر، کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی جسم وہ اس سے لاپرواہ نہیں رہتا، وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہے تو پورا جسم انکمفرٹیبل فیل جو ہے وہ محسوس کرے گا، دانت میں درد ہے تو پورا جسم اور پورا ذہن انسان کا اس طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہی مثال امت مسلمہ کی بھی ہے کہ جہاں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، جہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں بھی فساد پیدا ہوتا ہے، تو باقی امت مسلمہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کا کام کریں، وہ جگہ جہاں پہ خرابی ہے اس خرابی کو کی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور ویسے عموماً یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اسلام الحمدللہ بہت فلیکسیبل، اس کے اندر فلیکسیبلٹی جو ہے وہ رکھی گئی، کتنی اختلاف رائے کو جو ہے وہ یہاں پہ رول دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت مثال دی کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے اختلاف رائے کیا۔ اب وہاں دیکھیے کہ ایک مثال ہے امت کے لیے کہ جو ہے وہ دنیا کے عام معاملات کے اندر اور دنیا کی چیزوں کے اندر بھی ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف وہ فطری چیز ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔
ہمارے فنگر پرنٹس دوسروں سے الگ ہیں، ہمارا ڈی این اے دوسرے سے الگ ہے، ہر انسان یونیک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام انسان اور ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ مل جائیں، یا دو انسانوں کی طبیعتیں بھی بالکل 100% ایک دوسرے کے ساتھ میچ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض دفعہ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے 100 خوبیاں بھی ہوں، کسی میں ایک خوبی ہوگی، کوئی ایک خامی ہوگی تو 7 خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو ہم جب اکٹھے رہتے ہیں تو ہمیں خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم دوسری کی خامیوں پر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر 2 فرشتے ہیں، ایک سختی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ایک سختی کرنے والے ہیں، ایک نرمی کرنے والے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے 2 نبی ہیں، ایک سختی کرنے والے ہیں اور ایک نرمی کرنے والے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ میرے 2 ساتھی ہیں، ایک سختی کرنے والے ہیں اور ایک نرمی کرنے والے ہیں۔ سختی کرنے والے عمر ہیں، نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اور دونوں صحیح ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کے مزاج میں، اس کے جو ہے طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے مزاج کے سمجھ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے۔ میاں بیوی کو یہی رول اپنانا چاہیے، 2 بھائیوں کو یہی رول اپنانا چاہیے، 2 رشتہ داروں کو یہی رول جو ہے وہ اپنانا چاہیے، 2 مسلمان بھائیوں کو یہی رول اپنانا چاہیے، 2 انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں یہ اصول سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ، اور اگر ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اختلاف دور نبوی میں بھی ہوا، دور صحابہ میں بھی ہوا، اور کس طرح اس کو مینیج کیا گیا، کس طرح چیزیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اصل جو ہمارے لیے اصول جو دین نے بیان کر دیے ہم ان کو ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ قائم ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ آپ نے جو ہے عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں جا کر پڑھنی ہے۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو اختلاف رائے ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں پڑھنی ہے تو ہم تو وہیں پر عصر کی نماز پڑھیں گے چاہے وقت نکل جائے۔ اور بعض نے کہا کہ وقت نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اب اگر تاخیر ہو گئی ہے تو ہم اپنی نماز کو قضا نہ کریں، ہم یہیں پر عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نے وہیں پر پڑھ لی، ایک نے وہاں پر جا کر دیر سے پڑھی، مغرب کے وقت پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا، دونوں کی نیت جو ہے وہ اصلاح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے حکم کی پیروی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی اختلاف رائے ہوا، مانعین زکوٰۃ کے بارے میں، اسی طرح قرآن کو کتابی شکل میں اختلاف رائے ہوا۔ یہ تمام اختلاف موجود ہیں، لیکن ان اختلاف کی وجہ سے ہم ان کی تنقیص نہیں کر سکتے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ لوگ گزر گئے، ان کے لیے ان کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ ہم ان کے درمیان جج بننے کی کوشش نہ کریں کہ کون صحیح پر تھا اور کون غلط پر تھا، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں کون حق پر تھا؟ تو انہوں نے آگے سے بڑے خوبصورت جواب دیا کہ کیا یہ سوال ہم سے قبر میں ہوگا؟ جب یہ سوال ہم سے قبر میں ہونا ہی نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کیوں کریں؟ تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلا نلوث السنتنا بہا۔ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، پاکیزہ خون تھے، اللہ نے ہم کو، ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے، یا اس جو ہے تو کیوں ہم اپنی زبانوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ ملوث کریں؟ تو جب یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور ہمیں یہ اصول ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہی چیز اگر دیکھیں نا، فقہی مسائل کے اندر بھی فقہائے امت کے درمیان اختلاف ہوا، اور وہ ایک علمی اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2/3 مسائل میں اپنے امام سے اختلاف کیا۔ لیکن کیا یہ اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ان کا راستہ الگ تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں الگ الگ فقہ ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، تم نے نئی فقہ کیوں بنا لی؟ اختلاف رائے اور علمی اختلاف
یہ تو اس کی گنجائش اسلام کے اندر موجود ہے۔ اختلاف رائے، اختلاف امتی رحمتن، اختلاف اگر آداب کے اندر اور حدود و قیود کے اندر کیا جائے تو وہ امت کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طریقے ہمارے سامنے ہیں، دو صحابہ کرام کی رائے ہیں، نحن نختفر۔ جہاں تک قرآن و سنت کا معاملہ ہے علی الرأس والعین، اگر دو آراء ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں چوائس ہے کہ اس صحابی کی رائے کو لے لیں یا اس صحابی کی رائے کو لے لیں۔ تو یہ چیز کہ جب فقہائے امت نے فقہی مسائل کو مستنبط کیا تو اس کے اندر یہ دیکھا کہ کون سا عمل اقرب الی السنہ ہے۔ ہر ایک کی نیت جو ہے وہ درست تھی، ہر ایک کا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نیت یہ تھی کہ کون سا عمل سنت کے زیادہ قریب ہے۔ احادیث چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے ملتے ہیں، مختلف سنتیں آپ کی مختلف دور کے اندر مختلف جو ہے وہ اوقات پر آپ کا مختلف طریقہ ملتا ہے، تو ایک نے ایک سنت کو لے لیا اور دوسرے نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس پر زیادہ تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس طریقے کو جو ہے وہ لے لیا۔ جس طرح جمعے کی نماز ہے اس کے بعد سنتیں ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھیں، بعض کے اندر کہ آپ نے 4 پڑھیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ چلے جاتے تھے اور معلوم نہیں کہ آپ نے کتنی پڑھیں، تو اس پر 3 آراء بن گئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن رکھا ہے تو ہم بھی کوئی بھی پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں آپ نے 2 پڑھیں تو ہم 2 پڑھیں، بعض نے کہا کہ 4 پڑھیں، تو بعض نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 2 سنتیں بھی پڑھیں جمعے کے بعد اور 4 سنتیں بھی پڑھیں۔ تو یہ ایک علمی اختلاف ہے اور اس کو انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ نبی اکرم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا خوبصورت منسوب قول جو ہے وہ منسوب ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات میری قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے اس کو لے لو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے فضربوہ فوق الجدار، تو اس کو حدیث کو لے لو اور میرے مسلک کو دیوار پر جو ہے وہ مار دو۔ تو یہ فقہا کی وسعت قلبی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ اسلام یہ ان اسباب کی جو ہے وہ جو فرقہ پرستی کا سبب بنتے ہیں، جو اختلاف کا سبب بنتے ہیں، نفس پرستی ہے، بعض دفعہ ذاتیات آ جاتی ہے، بغیم بینہم، بعض دفعہ ضد آ جاتا ہے، بعض دفعہ حسد اور عناد جو ہے وہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ ایسی چیزیں اور شناخت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پچھلی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت امت بھی، بحیثیت کمیونٹی بھی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلے۔ اگر ہم اپنی خود اصلاح نہیں کریں گے، کوئی اور ہم سے زبردستی ہماری اصلاح نہیں کر سکتا۔ ہر فرد کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی اور مثبت تبدیلی، اور جو آداب اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت چیز، میں دوبارہ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام، اور ایک عمومی احترام کا کلچر، اور پھر ہر خبر کی تحقیق، اور اس کے بعد اختلافی مسائل میں اختلافات میں ہمارا رول اصلاح اور مصلح کا ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح جو ہے وہ کر لیا کرو۔ تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی ہم فکر کریں، اور جو اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر خدا نخواستہ آ جاتی ہیں، مذاق اڑانا، دوسروں کا برے القاب سے نک نیم سے بلانا، بدگمانی کرنا، اور جو ہے وہ غیبتیں کرنا، دوسرے کی پرائیویٹ معاملات میں مداخلت کرنا، تو یہ چیز اسلام ان خرابیوں کی اصلاح چاہتا ہے، اور یہ صورت اسی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پھر انسانی مساوات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں، ہاں تقوی کی ایک فضیلت کا جو وہ معیار ہے، اور پھر ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ اسلام کوئی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں بلکہ عملی اطاعت کا نام ہے، اور اہل ایمان وہ سچے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ آج کے درس کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔